الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صدق الله مولانا العظيم. وعن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سورہ عنکبوت کی ایک آیت تلاوت کی گئی اور ترمذی شریف کے ایک حدیث جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہ ہیں، اور قرآن مجید کی اس آیت و حدیث کا انتخاب اس نسبت پر کیا گیا ہے ابھی گزشتہ منگل یعنی 6 تاریخ کو آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے جنرل سیکریٹری مراٹھواڑے کے دورے پر تھے. مشورے سے ایک دن کی شرکت اس عاجز کی بھی ساتھ میں طے ہوئی تھی، تو الحمدللہ 2-3 نشستوں میں شرکت کا موقع ملا. اس کے وجہ سے ایک عنوان ذہن میں آیا ہے جس کی طرف ہمارے اکابر توجہ دلا رہے ہیں اور اس سلسلے میں متفکر ہیں. ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم کیا کھائیں گے کیا پئیں گے، ہمارے معاش کا کیا ہوگا، کیونکہ بخاری شریف کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الفقر اخشى علیکم ولكن اخشى ان تبسط علیکم الدنیا فتنافسوها كما تنافسوها الى آخر الحدیث، کہ مجھے میری امت پر اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ وہ محتاجگی اور فاقہ مستی کا شکار ہوگی، بلکہ اس بات کا ڈر ہے کہ دنیا کی وسعت ہوگی، مال و دولت کی ریل پیل ہوگی اور اس میں کمپٹیشن کرنے لگیں گے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگیں گے، اور یہی مالی مسابقت ان کے ہلاکت کا ذریعہ بنے گی، ان کو ایسے ہلاک کر دے گی جیسا کہ پہلی امتوں کو ہلاک کر دیا تھا. چنانچہ حضرت ثوبان رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث جس کا خلاصہ عرض ہے، فرمایا ایک زمانہ میری امت پر ایسا آئے گا کہ دشمنان اسلام بعض کو یعنی ایک دوسرے کو میری امت پر حملے کرنے کے لیے ایسے بلائیں گے جیسا کہ بھوکے کو دسترخوان پر کھانے کے لیے بلایا جاتا ہے. 1450 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اور آج کے حالات میں ہم تھوڑا سا اس کا موازنہ کریں. اس طرح بلائیں گے جیسے بھوکے کو کھانا کھانے کے لیے بلایا جاتا ہے دستر پر، لوگ اس پر ٹوٹ پڑیں گے. تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم اس وقت اقلیت میں ہوں گے کیا مائنورٹی میں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن تمہاری حالت اس وقت ایسی ہوگی جیسے کسی نالے کے کنارے خس و خاشاک یا کچرا ہوتا ہے، یعنی تمہاری حیثیت ختم ہو جائے گی، تمہارا ویلو ختم ہو جائے گا، تمہارا روب و دبدبہ ختم ہو جائے گا. اس کی وجہ بھی پوچھے گئی، پھر کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت. اس کی وجہ یہ ہے کہ تم میں وہن غالب آئے گا. قالوا وما الوہن یا رسول اللہ، وہن کیا ہوتا ہے؟ ارشاد فرمایا دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند کرنا. چنانچہ جس دین کے ہم حامل ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مسجد میں آنے والے چند لوگوں کو چھوڑ دیجئے جن کی تعداد 1%, 2% ہوگی، لیکن ایک عمومی اعتبار سے مسلمانوں کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ عرض کیا جا سکتا ہے کہ ان کو یہ معلوم ہی نہیں کہ مذہب اسلام ہم تک کیسے پہنچا، اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے، داعی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا مقصد کیا تھا، اس دین حنیف کو ہم تک پہنچانے کے لیے آپ نے کیا کچھ قربانیاں پیش کی. ہمارا مذہب ایسا نہیں ہے کسی ایوان بالا کے اندر یا پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھ کر اس سلسلے میں ڈسکس کیا گیا ہو اور ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے اس کے براڈ کاسٹنگ ہو گئی ہو، قصہ ختم. ایسا نہیں ہے. زمینی حقائق اگر ہم غور کریں
اور اگر ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور یقیناً ہے لیکن زبانی جمع خرچ کی حد تک، تو ہم تھوڑا غور کریں کہ اس دین حنیف کو ہم تک پہنچانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کیسی قربانیاں پیش فرمائی ہیں۔ چنانچہ پورے مراٹھواڑے کے دورے میں جو مرکزی موضوع تھا وہ تھا تحفظ شریعت، تحفظ اسلام، تحفظ دین، یعنی ہمیں اپنی شریعت کی حفاظت کرنی ہے، ہمیں اپنے اسلامی معاشرت اور کلچر کی حفاظت کرنی ہے، ہمیں اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے۔ چنانچہ جب قوت فکر و عمل کے ساتھ انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے، کوئی وجہ نہیں کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہ ہو۔ اللہ کا وعدہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور دشمنوں کے مقابلے میں تمہارے قدم جما دے گا۔ چنانچہ 1857 کے اندر جب ملک ہم سے چھینا گیا تو قربانیاں کس نے دی؟ ہم نے دی، کیونکہ ملک ہم سے چھینا گیا تھا۔ اور جس وقت حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو ماشاءاللہ حافظ قرآن بھی تھے اور علم دین کے حامل بھی تھے، جب وہ شہید ہوئے تو اس وقت انگریزوں نے کہا تھا کہ اب ہندوستان ہمارا ہے، اس وقت سے ہم نے قربانیاں پیش کی۔ پھر اس بھارت کی آزادی کے موقع پر ہم نے جو قربانیاں پیش کی ہیں، اس سے پہلے 15 اگست کے موقع پر اس کو تفصیل سے بیان کیا گیا تھا، اس کو یہاں پر اب عرض کرنا نہیں، صرف اشارہ کرنا ہے کہ علماء کرام نے، مسلمانوں نے اور برادران وطن نے جو آزادی کے متوالے تھے انہوں نے بھی ساتھ دیا، ہم ان کی قربانی کو فراموش نہیں کرتے، لیکن 50-55 ہزار علماء کرام نے تختہ دار کو، پھانسی کے پھندے کو اپنے گلے سے لگایا، اس وقت بھی قربانیاں پیش کی۔ اور 2014 کے بعد ملک کا جو منظرنامہ تبدیل ہو رہا ہے، فسطائی طاقتیں برسر اقتدار آ گئی ہیں، تو وہ ہمیں ثانوی درجے کا شہری بنانا تو چاہتی ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مذہب اسلام کے اوپر قدغن لگانے کی، پابندی لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے مختلف طریقوں سے۔ چنانچہ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی فرما رہے تھے کہ بتلائیے مرکز نظام الدین، جس کو کورونا کا ہوا کھڑا کر کے کئی دنوں تک بند کیا گیا، مقدمات کے چکر چل رہے ہیں، کیا نتیجہ نکلا اس کا؟ جبکہ اس سے کئی گنا وہاں کی یاتراؤں میں، ان کے پروگراموں کے اندر کورونا کی وبا پھیلی، اور پبلک کا جو حال ہوا وہ اخبار کے جاننے والے اور جو حالات حاضرہ کے خبر رساں اداروں سے کچھ تعلق اور واقفیت رکھتے ہیں وہ اس سے واقف ہیں۔ مقصد صرف یہ تھا کہ عمومی اعتبار سے مسلمان میں دعوت دین کا کام کر کے عالم، حافظ، مفتی، فقیہ نہیں بنا رہے تھے وہ، لیکن مسلمان کو مسلمان باقی رکھ رہے تھے، اس کے ذریعے سے ان میں خوف اور ہراس کا پیدا کرنا۔ چنانچہ بیرونی جماعتوں کے اوپر پابندی ہو گئی اور داخلی جماعتوں کے اوپر انکوائری ہو رہی ہے کہ کہاں سے آ رہے ہیں، کیوں آ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، جبکہ یہاں کے بنیادی حقوق میں یہ بات داخل ہے کہ ہر مذہب کو اپنے مذہب کے تبلیغ کی پوری آزادی ہے۔ وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد، ہمارا جرم صرف یہ ہے کہ ہم نے ایک اللہ پر ایمان لایا۔ مدارس، ابھی آسام کے اندر 3 مدارس بلڈوزر کے حوالے ہو گئے، اور بلڈوزر کی سیاست چل رہی ہے ملک کے اندر، مساجد پر، مدارس پر، اور جنگل راج نافذ ہو گیا، کوئی تحقیق نہیں، کوئی سنوائی نہیں، وہی جج، وہی فریادی، وہی حاکم، اب سب کچھ۔ تو اس معاملے کے اندر امت ذہنی اعتبار سے پستی کا شکار ہو گئی ہے۔ حضرت نے اس آیت سے اپنا بیان شروع کیا تھا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اے لوگو تم پست ہمت مت ہو جاؤ، تم بزدل مت ہو جاؤ، تم ہی سربلند رہو گے، لیکن ان شرطیہ ہے، کنڈیشن ہے وہاں پر، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ جس ایمان کے لیے ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں پیش کی، صحابہ کرام نے قربانیاں پیش کی، اور آپ نے اس اسلامی غلچن کو، اس اسلامی گلشن کو اپنے خون جگر سے سینچا ہے، آج ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ جو مسلمان 5 وقتہ نماز کے لیے تیار نہیں ہوتا، بلکہ کچھ مسلمان دینی تعلیم سے دور ہونے کی وجہ سے ہمارے خواتین کو استعمال کر کے ٹرپل طلاق کا مسئلہ آیا، حکومت آئی تھی کہ آپ کے گھر، ہمارے ہی قوم میں کہ کچھ منافق قسم کے عورتوں کو، یا پیشہ ور یا حاضری کی عورتیں کہہ لیجیے، ان سے درخواست دے کر ٹرپل طلاق کا قانون نافذ کیا گیا، اور اب تعدد ازواج اور حلالہ کے قانون کے اوپر پابندی ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ہمارے کانوں پر جوں بھی نہیں ریکتی۔ یعنی آہستہ آہستہ اسلامی
تہذیب اور کلچر کو مٹا کر یکساں سول کوڈ نافذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ہم اپنے خواب خرگوش کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ ذرا مکی زندگی کا تصور تو کیجئے، مکہ مکرمہ جو قدیم دنیا کے اعتبار سے، جغرافی اعتبار سے پورے ورلڈ کا سینٹر پوائنٹ تھا وہ۔ میں امریکہ کی تحقیق نہیں ہوئی تھی اس وقت کی بات میں عرض کر رہا ہوں، نقشہ نکال کر دیکھیے آپ، اولڈ میپ۔ پھر اس کے اندر اللہ کا گھر خانہ کعبہ، جس کو سب سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے، اور پھر اسی پائے کے اوپر انہی نشانات پر اللہ کے دو برگزیدہ پیغمبر حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس خانہ کعبہ میں 360 بت بٹھائے گئے تھے، اور اطراف میں جتنے بت تھے اس کے تعداد تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ خانہ کعبہ میں 360 بت اندر۔ پھر اللہ جل جلالہ و من والہ نے اس کی منظر کشی کی، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی میں، تری میں، پورے کائنات کے عالم کے اندر فساد برپا ہو گیا، یہ لوگوں کے اپنی کمائی کا نتیجہ تھا۔ پھر دائی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے مبعوث فرمایا، اور جب آپ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی دعوت لے کر نکلے تو لوگوں نے کیا کچھ آپ کے ساتھ نہیں کیا، آپ پر فقرے کسے گئے، آپ کا مذاق اڑایا گیا، بپتیاں کسی گئی، حتیٰ کہ عاجز آ کر آپ پریشان ہو کر بشری اعتبار سے چادر لپٹ کر سوئے ہوئے تھے۔ جبریل امین آ کر کہتے ہیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، او چادر میں لپٹ کر سونے والے اٹھیے، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے اور اپنے قوم کو ڈرائیے۔ اور جب یہ آیت اتری وانذر عشیرتک الاقربین، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو مکہ مکرمہ کو وہ پہاڑ جس کو صفا کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں، جہاں سے عمرہ و حج کی سعی کا آغاز ہوتا ہے، اس پہاڑ کے اوپر آپ چڑھے اور آپ نے 3 مرتبہ فرمایا صباحا۔ یہ اس زمانے کے اندر خطرے کی گھنٹی تھی، اس طرح کا اعلان کرنا کہ لوگوں خطرے کی گھنٹی ہے، جمع ہو جاؤ۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جمع ہونے والوں کی تعداد تقریباً 40 تھی، آپ کے خاندان کے لوگ جمع ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے جو ابھی ابھی تم پر حملہ کرے گی، تم سچ جانو گے؟ لوگوں نے کہا ما جربناک الا صدقا، کہ ہم نے آپ کو سچ کے علاوہ کچھ بولتے ہوئے دیکھا ہی نہیں ہے، تو پھر ہم آپ کی بات کو کیسے غلط مانیں؟ پھر آپ نے فرمایا فإنی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، اے لوگو میں اللہ کے عذاب سے ڈرانا چاہتا ہوں، بتوں کی پرستش سے باز آ جاؤ، ایک اللہ کی بندگی کرو۔ اور تو اور آپ کا حقیقی چچا ابو لہب اس مجمع کے اندر تھا، کچھ مٹی اٹھائی آپ کی طرف پھینکی اور کہنے لگا تبا لک سائر الیوم الہذا جماعتنا، کہ تمہارا ناس ہو، نعوذ باللہ، کیا تم نے ہم کس لیے جمع کیا تھا؟ آپ جانتے ہیں ابو لہب کون ہے؟ یہ حضور کا حقیقی چچا، سگا چچا۔ اور جب ہمارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ کے گھر پیدا ہوئے تو باندی نے آ کر بشارت دی تھی کہ تمہارے مرحوم بھائی عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، تو خوشخبری لانے والی باندی کو آزاد کر دیا تھا ہمارے خوشی کے۔ سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ جس باندی نے آ کر اطلاع دی اس کو آزاد کر دیا۔ یہاں پر ایک نقطہ نوٹ کر لیجئے، حضور کے پیدائش پر خوشی منانا یہ کامیابی نہیں ہے، حضور کے مشن میں شریک ہو کر کام کرنا یہ کامیابی ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے جملہ آپ کے؟ بہت معنی خیز جملہ ہے، اس کی تشریح بہت ہو سکتی ہے۔ خوشی تو اس کو بھی ہوئی تھی ابو لہب کو، لیکن کامیاب ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب، خوشیاں منا رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں سال میں ایک آدھ مرتبہ، اور آپ کا جو مشن تھا دعوت اللہ اور دعوت دین کا، ہم نے اس کو فراموش کر دیا۔ آج اگر ہم دعوت دین کا کام کر دیں تو ملک کے اندر نفرت کو وہ بازار گرم نہیں ہوتا جو آج دیکھ رہے ہیں۔ کم از کم اتنا تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ بھئی یہ مسلمان اپنے مذہب پر عمل پیرا ہیں اور ان کے دھرم کے اندر اپنے اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی دی، ہم سے بھی کوئی چھیڑخانی نہیں کرتے وہ، لیکن ہم کو دیش دروہی، آتنکواد کے طور پر پیش کیا گیا۔ اب بغیر تحقیق کے لوگ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ آتنکوادی ہیں، نعوذ باللہ۔ اور ایسی عجیب و غریب ذہنیت بن گئی ہے کہ مجمع عام میں نماز پڑھنا مسئلہ بن گیا، پلیٹ فارم پر، ٹرینوں کے اندر، ایئرپورٹ کے اوپر۔ وجہ اس کی کیا ہوگی کہ دین ہم نے تو سمجھایا نہیں، ان کو دین نہیں پہنچایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ، 360 بت اللہ کے اس گھر کے اندر
رکھے گئے. اور ابو لہب نے صرف یہی نہیں کیا کہ آپ کے اوپر کنکریاں پھینکی. تفسیر روح المعانی اٹھا کر دیکھیں عربی میں، اس کے اندر لکھا ہے کہ اس نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ حضور کی 2 بیٹیاں حضرت رقیہ اور ام کلثوم، اس کے 2 بیٹوں کے نکاح میں تھی، عتبہ اور عقبہ، دونوں کو مجبور کیا کہ حضور کی بیٹیوں کو طلاق دے دو. اور صرف اسی پر بس نہیں ہے، بڑے لڑکے عتبہ نے صرف طلاق ہی نہیں دی بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھوک دیا ہے. اور اس لیے تھوکا کہ بیٹیوں کو طلاق اس زمانے کے اندر معیوب سمجھی جاتی تھی. طلاق کے بعد آپ کے چہرے انور پر تھوک دیا. اور وہ چہرے انور کہ جس کو دیکھ کر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا واللہ انہ لیس بوجہ کذاب، قسم اللہ کے جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. کتنے لوگوں نے صرف آپ کے چہرے انور کو دیکھ کر ایمان لائے. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہ یہودی عالم تھے بہت بڑے. تو والضحیٰ واللیل اذا سجا کی قسم کھائی اللہ تبارک تعالیٰ نے، یہ آپ کے ساتھ معاملہ ہو، اس دین کے لیے آپ نے اتنے قربانیاں پیش کی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس منظر کو دیکھا، اس ملعون نے آپ کے چہرے انور پر تھوک دیا تو فرمایا اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ آپ کے کتوں میں سے کوئی کتا اس کے اوپر مسلط کر دے. چنانچہ اس کو معلوم تھا کہ اللہ کے نبی کی دعا مستجاب ہوتی ہے. وہ سفر میں حضر میں سیکورٹی کے ساتھ رہتا تھا ہمیشہ. ایک مرتبہ تجارت کے سامان کے ساتھ سفر پر روانہ تھے، سامان کو جما دیا گیا اور اس میں بیچ میں سلایا گیا اس کو عتبہ کو، لیکن ایک بھیڑیا آیا، سب کو چھوڑ کر اس کے اوپر جمپ لگائی اور اس کی تکہ بوٹی کر دی. اللہ کے نبی کی دعا اس طرح قبول ہوئی. اور وہی ابو لہب کہ بازار ذوالمجاز مجاز میں حکاز میں آپ اللہ کے دین کی دعوت دیتے آئی والناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو یہ آپ کے ساتھ کہہ کر کہتا کہ لا تسمعوا انہ کذاب، اس کی بات مت سنو، یہ جھوٹا ہے، نعوذ باللہ من ذلک. اس کا کیا انجام ہوا؟ طاعون کی بیماری کے اندر ایک گلٹی نکلی اس کو، لا علاج بیماری. اس کے تعفن اور بدبو کے ذریعے سے گھر والے بھی پریشان ہو گئے اور گھر کے عقبی حصے میں، جس کو اپنے مراٹھواڑے میں پچھواڑا کہتے ہیں، پچھواڑے میں لے جا کر اس کو ڈال دیا اور اسی بیماری کے ذریعے سے اس کی موت آئی ہے. دفن کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا. حبشی غلاموں کو کرایہ پر لایا گیا اور انہوں نے لکڑی کے ذریعے سے اس کو ڈھکیلتے ہوئے اس گڑھے کے اندر ڈال دیا اور اس کو مٹی سے پاٹ دیا ہے. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم محترم کے اندر نماز پڑھ رہے تھے. اللہ کے گھر کے اندر اللہ کا بندہ سربسجود ہے. کیا کیا تھا؟ کوئی جرم تھا؟ عقبہ بن ابی معیط آیا، اپنی چادر لی، اس کو پیش ڈال کر رسی کی طرح بنایا آپ کے گلے کے اندر اور گلا گھونٹنے لگ گیا، لیکن آپ بدستور سجدے میں پڑے ہوئے تھے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس منظر کو دیکھ کر فرمایا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، ارے ان کا جرم کیا ہے سوائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے، اور کوئی جرم کیا؟ آج مسلمانوں کا کیا جرم ہے؟ راز بیچے تھے پڑوسی ملکوں کو لے جا کر، کسی کے بت خانے پر حملہ کیا، کسی کی بہو بیٹے کو لے کر بھاگ گئے ہیں. ہمارا جرم بھی صرف یہ ہے کہ ہم ایک اللہ کے پرستار ہیں. اگر واقعی ہمارا جرم ہے تو یہ جرم ہمیں تسلیم ہے، اس پر قائم ہے اور ہوش حواس کے ساتھ انشاءاللہ تا دم زیست اس دین کی حفاظت کرنے کا عزم رکھتے ہیں. رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے؟ وہ مال مانگو تو مال دیں گے، وہ جان مانگو تو جان دیں گے. ہم سے یہ نہ ہو سکے گا نبی کا جاہ و جلال دیں گے. اتنی قربانیوں کے بعد یہ دین پہنچا ہے. بخاری شریف میں درس کے اندر ایک حدیث گزری کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں حرم محترم میں نماز پڑھ رہے. یہی عقبہ ابن ابی معیط، اس نے کہا کہ محلے کے اندر فلاں جگہ ایک اونٹ ذبح ہو گیا ہے اور اونٹ کے بچے کے میلے دانے کوئی لے کر آئے، اور جب یہ مرائی، نعوذ باللہ مرائی کہا یعنی دکھاوا کرنے والا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب یہ سجدے میں جائیں تو اونٹ کی بچے دانی کی غلاظت، وہ ناپاکی وہ آپ کے سر مبارک کے اوپر لا کر ڈال دے. چنانچہ قوم میں کا ایک بدبخت اٹھا اور اس نے جا کر آپ کے سجدے میں جب گئے تو لا کر ڈال دی. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے میں اس منظر کو دیکھ رہا تھا، لیکن میں چونکہ ان کے خاندان سے نہیں تھا، غریب آدمی تھا، میں نے ہٹانے کی ہمت نہیں کی تھی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہ آئی اور اپنے معصوم ننھے ہاتھوں سے اس غلاظت کو ہٹایا، اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر دعا فرمائے تھے، فلاں فلاں فلاں. چنانچہ غزوہ بدر کے اندر وہ ساتھ کے ساتھ جن کے آپ نے نام لے کر بد دعا فرمائی تھی وہ سب اپنے انجام کو پہنچے.
کہ دین اتنی محنت و مشقت کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے، لیکن آج ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہے۔ اللہ کی اس دھرتی پر اللہ کے بعد سب سے بڑا سہارا آپ کا ابو طالب کی ذات تھی۔ ابو طالب کون تھے؟ آپ کے چچا، ایمان نہیں لایا تھا، لیکن حضرت نے بھی یہ حدیث فرمائی تھی، ان اللہ یؤید الدین بالرجل الفاجر، دین کے کام میں دوستو اللہ میرا اور آپ کا محتاج نہیں ہے۔ اگر ہم کھڑے ہوں اس میں ہمارا فائدہ، اور اگر نہ ہو، یہ حدیث کا ترجمہ سن لیجئے، اللہ تبارک تعالی اپنے دین کی مدد کسی فاسق اور فاجر سے بھی لے لیں گے اور کرا لیں گے۔ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اللہ محتاج نہیں۔ ابو طالب نے ایمان نہیں لایا، میں ان کو فاسق نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ باوجود نہ ایمان نہ لانے کے اللہ کے نبی کے لیے سب سے بڑا سہارا بنے ہوئے تھے، کیونکہ خاندان قریش کے سردار تھے۔ لوگ آپ کی وجہ سے ہمت نہیں کرتے تھے، لیکن سب نے ایک مرتبہ پلاننگ کے ساتھ آ کر ابو طالب سے کہا کہ آپ یا تو درمیان سے ہٹ جائیے یا اپنے بھتیجے کو سمجھا دیجیے کہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دے، حالانکہ آپ نے کبھی برا بھلا نہیں کہا، بس آپ یہی کہتے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ایک اللہ کو مان لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ چچا نے بھی بلا کر کہا بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں اس کا تحمل نہ کر سکوں، برداشت نہ کر سکوں، اس کام سے باز آ جاؤ۔ کیا منظر ہوگا، تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھی، سیرت مصطفیٰ، سیرت حلبیہ وغیرہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان آپ درمیان سے ہٹ جائیے، مجھے میرے اللہ کا سہارا کافی ہے، آپ درمیان سے ہٹ جائیے، مجھے میرے اللہ کا سہارا کافی ہے، اور یہ لوگ اگر میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دیں تب بھی میں اس دعوت دین کے کام سے باز نہیں آؤں گا تاکہ اللہ تبارک و تعالی اس کام کو پورا کرے، یا اس کے پورا کرنے کے لیے میں اپنے جان کی قربانی پیش کر دوں۔ اس درد و کرب کے ساتھ آپ نے فرمایا تھا، آپ کی آنکھیں اشکبار تھی، چچا کا دل پگھل گیا اور فرمایا بھتیجے تمہیں جو کرنا ہے کیجئے، میں جب تک زندہ ہوں تمہارا ساتھ دیتا رہوں گا۔ اور پھر سن 10 نبوی کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 10 سال کے بعد آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو یہ اعزاز ملا کہ سب سے پہلے ایمان انہوں نے لایا اللہ کی سرزمین کے اوپر۔ ہم کہتے ہیں نا عورتوں کو صنف نازک ہیں، عورتوں کی تربیت کی بہت ضرورت ہے، یاد رکھیے آپ۔ ابھی جو مسائل آ رہے ہیں اور چور دروازے سے جو گھس رہے ہیں نا سپریم کورٹ کے اندر عرضیاں داخل کر کر کے، اب ظاہری بات ہے کہ جب قانون کے محافظ ہی ان کی نیتیں اگر خراب ہو تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے۔ تھوڑی بہت امید تھی عدلیہ سے، لیکن پچھلے 2-4 فیصلوں کے بعد طبیعت مقدر ہو گئی ہے۔ عورتوں کو بھی دین سمجھائی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ایمان لایا، وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی تھی، اور اسی سال آپ کے چچا ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، تو مشرکین کے ظلم کا اور ان کی انتہا ہو گئی، ظلم تشدد اور بڑھ گیا۔ بالآخر آپ نے طائف کا ارادہ فرمایا، اور وہی طائف کا مشہور واقعہ جس کو ہم بارہا پڑھتے ہیں سنتے ہیں، لیکن ایسے پڑھتے سنتے ہیں جیسے کوئی قصہ اور کہانی ہے، لیکن جو دکھ و درد اس کے اندر پنہا ہے، اور اس دین کے لیے آپ نے کیا قربانی پیش کی، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی۔ کوئی نہیں تھا اس سفر کے اندر، فوج نہیں تھی، آپ کے ایک آزاد کردہ غلام تھے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سواری کے لیے کوئی جانور بھی میسر نہیں آیا، اور طائف جب جانے کا اتفاق ہوا ہے مجھ کو، اے سی گاڑی کے اندر سفر ہو رہا تھا، لوگوں نے کہا کہ کچھ آپ عرض کیجئے۔ اس وقت کچھ مختصر سے بات رہی، لیکن ذہن کے اندر یہ خیال تھا کہ آج ہم اتنے راحت و آرام کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اس دین کے لیے کس انداز میں سفر فرمایا تھا، کیا گزر رہی ہوگی۔ 40 میل کا فاصلہ ہے، تقریباً 150 کلومیٹر کے قریب مکہ مکرمہ سے طائف، اور وہاں جانے کے بعد جب آپ نے اپنے آپ کو عبد علیل کے خاندان پر پیش فرمایا، یہ امید تھی کہ شاید یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کے اندر مستغرق ہیں، بہترین سبززار زمین، انگور انار کے باغات، میٹھے پانی کے چشمے، حتیٰ کہ آج بھی اس ترقی کے دور میں وہاں کے رؤسا گرمیاں گزارنے کے لیے طائف کے اندر ہی جاتے ہیں 2-4 مہینے کے لیے، حالانکہ گرمی وہاں پر جو اس انداز کی ہے ہمارے پاس کی الگ، لیکن انہوں نے اس کو تفریح کا سیرگاہ بنایا۔ اس زمانے میں آپ پاپ پیادہ تشریف لے گئے پیدل، اور عبد علیل کے خاندان کے پاس اپنے آپ کو پیش فرمایا، تو انہوں نے آپ کے بات سنی اور کیا جواب دیا، کیا گزری ہوگی آپ کے اوپر۔ ایک نے کہا کہ جس کو سواری کے لیے گدھا بھی میسر نہ ہو، کیا اللہ کو اس کے علاوہ کوئی نبی بنانے کے لیے نہیں ملا تھا؟ یہ ہمارے نبی کے حالات، ہم دم بھرتے ہیں محبت کا، اس دین کو پہنچانے کے لیے آپ پر کیا گزری۔ جس کو سواری کے لیے ایک گدھا بھی میسر نہیں ہوا، اللہ نے اس کو نبی بنایا۔
دوسرے نے کہا کہ اگر آپ واقعی نبی ہیں تو خانہ کعبہ کے پردہ چاک کرنے کا انتظام آپ نے اپنے ہاتھ سے کیا ہے. اور تیسرے نے ایسی منطق چلی کہ اگر آپ نبی ہیں تو آپ سے بات کرنا بے ادبی ہے، اور اگر آپ جھوٹے ہیں تو میں جھوٹے کو منہ لگانا نہیں چاہتا. دیکھیے فلسفہ اس کا. مایوس ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے، لیکن بنو ثقیف والوں نے اسی پر بس نہیں کیا. شہر کے آوار اوباش لڑکوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا. وہ آپ کی ہوٹنگ کر رہے تھے، تالیاں پیٹ رہے تھے، گالیاں دے رہے تھے اور پتھر برسا رہے تھے، حتیٰ کہ سر مبارک سے خون نکل کر آپ کے نالے مبارک خون میں بھر گئے. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تبارک تعالی عنہ آپ کے جسم اتھر سے خون کے دھبے صاف کر رہے ہیں، اور زبان سے نکلا یا رسول اللہ ایک دفعہ ان بد نصیبوں کے لیے بد دعا کر دیجئے. آپ نے فرمایا اللہ نے مجھ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، میں زحمت کے بد دعا کیسے کر سکتا ہوں. اور عباد بن ربیعہ وہاں پر ایک انگور کا باغ تھا اس نے اس حالت کے اندر دیکھا، باوجود مشرک ہونے کے اس کو رحم آیا، اپنے باغ میں بلایا، تھوڑی دیر بٹھایا. وہاں پر ایک غلام تھا، اس غلام جس کا نام عداس لکھا ہے تاریخ کے اندر، اس کے ہاتھ سے انگور کا ایک خوشہ پیش کیا. ذرا ہم دعوت کا کام کرنے والے، اپنے آپ کو دعوت دین کے محنت کرنے والے اس جملے پر ہم غور کریں، میں بھی اس میں شریک ہوں. کیا قربانیاں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ذرا اس منظر کو ذہن میں رکھیں. زخمی ہے، جسم چور چور ہے، اور اس موقع پر عداس کو دعوت کی دین پیش کر رہے ہیں آپ، اللہ کی دین کی دعوت. جو انگور کا خوشہ لے کر آیا، تھوڑی دیر کی بات چیت ہوئی، اللہ جل جلالہ منوال ہونے آپ کے محنت سے اس کو حلقہ بگوش اسلام فرمایا، اس نے ایمان قبول کر لیا. یہ ہے اللہ کے دین کی محنت. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے لیے بد دعا کرنے کے لیے کہا گیا تو آپ نے بد دعا نہیں کی بلکہ دعا فرمائی. اور اس موقع پر آپ نے جو دعا فرمائی، میری تو خواہش یہ ہے کہ وہ کتابوں کے اندر دعا ملتی ہے، ہر داعی کو اور مبلغ کو وہ دعا یاد کرنا چاہیے، اور تنہائی میں بیٹھ کر ان الفاظ سے اگر اللہ کے جناب عالی میں درخواست کرے گا، کچھ بعید نہیں کہ آج بھی اللہ کی مدد ہمارے شامل حل ہو جائے. اس کے الفاظ یہ تھے اللہم انی اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی. بہت لمبی دعا ہے وہ، حوانی علی الناس یا ارحم الراحمین. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ بار الہ میں اپنے کمزوری کی آپ ہی سے شکایت کرتا ہوں. اللہ میں اپنے بے سر و سامانی کا آپ ہی سے میں درخواست کرتا ہوں، آپ ہی سے میں سوال کرتا ہوں. بار الہ اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں تو ان چیزوں کی مجھ کو کوئی تکلیف نہیں، اور اگر آپ ناراض ہیں تو مجھے کس کے حوالے کر رہے ہیں، کس کے حوالے کر رہے ہیں. یہ دعا تھی جو عجیب انداز کی تھی. پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو حکم دیجئے، ان دو پہاڑوں کے درمیان اس بستی کو پیس کر ہلاک کر دوں گا. آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، میں زحمت کی بد دعا کیسے کر سکتا ہوں. تو یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے پیش نظر ہونا چاہیے. وقت اجازت نہیں دے رہا ہے. اس پورے خلاصے کے بعد عرض کرنا ہے کہ جو دین ہم تک پہنچا ہے یہ بڑی قربانیوں کے پاس پہنچا ہے، اور آج اس دین کے ہمارے پاس کوڑی برابر قدر نہیں رہی الا ماشاء اللہ. نماز جیسا محترم بشان عمل، اس کے پڑھنے والوں کی تعداد 5-10% ہے. چھوٹے چھوٹے معاملات کے اوپر ہم دین کا سودا کر رہے ہیں. اس حالت کے اندر اگر خدا نہ خواستہ کوئی ظالم یوں کہنے لگے کلمے سے دستبردار ہو جاؤ، تو کیا آدمی اس کے لیے تیار نہیں ہوگا ذہنی طور پر، کیونکہ اس کے نزدیک اہمیت ہی نہیں ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1925 میں سب سے پہلے جو میوات کا سفر فرمایا تھا، کاہے کے لیے تھا وہ سفر، کیا کیا تھا حضرت نے؟ وہاں پر جو شدی کی تحریک اٹھی تھی ہاف چڈی والوں کی طرف سے، ان کا پلان یہ تھا کہ مسلمانوں کو یوں کہے کہ تم اور ہم سب ایک ہی ماں باپ کے اولاد ہیں، ختنہ اور نکاح کے اندر کچھ تمہارے اندر تبدیلیاں ہوتی ہیں، اس دین کو چھوڑ کر آؤ پرانے دین کی طرف. چنانچہ حضرت نے اس علاقے کا سفر فرمایا اور اجتماعات منعقد کرواتے تھے اپنے گھروں کو لے کر، اور کلمے کی تجدید، اسی لیے اس کا نام کیا تھا؟ کلمہ نماز والی جماعت. آج بھی امت ارتداد کے دہانے پر پہنچی ہوئی ہے، اور ارتداد یوں ہی نہیں آتا ایک دن کے اندر. ہم کو 2 محاذ پر محنت کرنا ہے، ابقاء دین اور احیاء دین. ابقاء دین کا کیا مطلب؟ مسلمانوں کو مسلمان باقی رکھنا ہے. مبصرین کا کہنا یہ ہے کہ پچھلے چند سالوں میں 8 لاکھ بچیاں مرتد ہو گئی ہماری، 8 لاکھ، اور بچے بھی مرتد ہو رہے ہیں. ظاہر بات ہے قرآن کہتا ہے وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، کسی مشرکہ سے تمہارا نکاح جائز نہیں ہے. محبت کے چکر کے اندر آ کر کسی غیر مذہب والے سے شادی کرتا ہے، اس کو جائز سمجھ کر دین سے نکل گیا وہ. تو یہ ہے ابقاء دین. اور احیاء دین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین کو برادران وطن تک پہنچانا ہے. اس کی ذمہ داری کہ ہمارے اندر احساس ہو، کچھ نہیں تو کم از کم دین تو سمجھاؤ.
اور یہ بتلاؤ کہ ہمارے مذہب کی تعلیم چھیڑ خانی کرنے کی نہیں ہے. اسلام کے معنی خوش، شانتی، امن اور بھائی چارے کے ہیں. جب اس کے دماغ کے اندر سے خلاص نکلے گا تو پھر شاید وہ اسلام کا مخالف اور باغی نہیں بنے گا. اللہ تبارک تعالیٰ نے جو نعمتیں ہم کو دی ہیں، دو طرح کی نعمت، ایک مادی نعمت اور ایک روحانی نعمت. مادی نعمت مکان، کھانا پینا، رہنا وغیرہ، یہ سب ختم ہو جائے گا. اور روحانی نعمت وہ ایمان ہے جس کی بنیاد پر اللہ تعالی دنیا بھی کامیاب کریں گے اور آخرت بھی. اللہ ہمیں اس کے قدر جانے کی توفیق نصیب فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.